مفتی صاحب یہ صحابہ نے بھی پوچھا تھا یا رسول اللہ کہ اگر اس طرح کا کوئی خیال دل میں پیدا ہو جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی تھی، اس کے بارے میں ذرا بتا دیجیے گا۔ وہ دعا ہے اللہم انی اعوذ بکا ان اشرک بکا وانا اعلم واعوذ بکا لما لا اعلم۔ یا اللہ میں علم ہونے کے باوجود مجھ سے شرک ہو جائے، میں تیری پناہ میں آتا ہوں، اور اس سی چیز میں بھی تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میرے لا علم ہونے کے باوجود مجھ سے کوئی ایسا کام ہو جائے۔ تو یہ چھوٹی سی دعا ہے شرک سے بچاؤ کے لیے، تو بندہ یہ یاد کر لے اور یہ پڑھتا رہے ہمیشہ، تو انشاءاللہ الرحمن اللہ رب العالمین اپنی پناہ میں اس کو رکھیں گے، اور یہ اس طرح کے وسوسوں کی وجہ سے راہ راست سے نہیں اترے گا اور شرک یا کسی غلط راہ کی طرف نہیں جائے گا انشاءاللہ۔ یعنی ایک توکل ہی ہے، اللہ کی ذات پہ ایک بھروسہ ہی ہے جس سے انسان یہ بچانے والا ڈاکٹر صاحب اللہ ہی ہے، توہم پرستی، بچانے والا اللہ ہی ہے۔ اس طرح کے نظریات سے بچ سکتا ہے، یعنی اللہ کی ذات پہ توکل ہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ ایمان جتنا مضبوط ہوگا بندے کا اتنا زیادہ وہ بچ جائے گا، جتنا زیادہ اس پر اللہ پر اعتماد ہوگا، بھروسہ ہوگا، توکل ہوگا، اتنا زیادہ بچ جائے گا وہ۔ جیسے جیسے توکل اور ایمان میں کمزوری آتی چلی جائے گی، یہ خیالات اور یہ تصورات اور یہ توہمات بڑھتے ہی چلے جائیں گے انسان پر۔ جی مفتی صاحب یہ بتائیے گا، ایک دعا ہے اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک، تو یہ بھی اس موقع پہ پڑھ لینی چاہیے، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں جب دل میں کوئی وسوسہ پیدا ہو ہاں جی، اور یہ اس طرح کی چیز۔ یہ بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ مجھ سے یہ بتائیے گا، ابھی تو آپ نے یہ نحوست، بدشگونی وغیرہ، بد فال لینا، اس بارے میں آپ نے ساری شریعت کی جتنی بھی تعلیمات ہیں ذات رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منقول ہے، اس حوالے سے وہ آپ نے بہت ہی اچھے انداز میں ذکر کی ہے۔ کیا نیک شگون لیا جا سکتا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب بالکل نیک شگون لیا جا سکتا ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ نیک فعال لیتے تھے، یعنی یہ اس کی گنجائش ہے، اس کی گنجائش ہے۔ وہ اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ بندے نے کوئی بہت اچھی چیز دیکھی ہے جو اس کے سامنے ہوا ہے، اور اس کو دیکھ کر نا وہ اپنے ذہن میں یہ بٹھا لے کہ اللہ کی رحمت آنے والی، یہ چیز جو مجھے نظر آئی ہے نا، اس سے مطلب ہے میرے اوپر اللہ کی رحمت اترنے والی۔ یعنی کسی خاص موقع پہ اگر وہ چیز اس کو نظر آئی ہے اور وہ اسے نیک فال لے رہا ہے، نیک فعال لے رہا ہے، یعنی نظریہ پھر بھی پیچھے یہی ہے کہ اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ہی ہونا ہے، ہوتا سب اللہ کی طرف۔ یعنی اس چیز میں نہیں وہ اثر سمجھ رہا، یعنی بالکل نظریہ اللہ کی طرف ہے۔ یعنی وہ ایک صلح حدیبیہ کے موقع پہ ہمیں ملتا ہے واقعہ کہ جب قریش کے دیگر جو سفیر آئے تھے، بدیل بن ورقہ جو وہ سہیل بن عمر آیا تھا نا، سہیل بن عمر، تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اس کے سہیل کے نام سے یہ اچھی فعال نکالی تھی، یعنی سہل اللہ، آپ نے فرمایا سہل اللہ، برو معاملہ آسان ہو گیا۔ یعنی اس طرح کا نیک شگون لیے، نیک شگون لیا جا سکتا ہے، پھر بھی جو بد شگونی ہے نا اس کی قطعاً گنجائش نہیں ہے، کی قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ اور یہ بد شگونی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن درجے کی حدیث ہے، الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں اس کے، 3 مرتبہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد شگونی شرک ہے، بد شگونی شرک ہے، بد شگونی شرک ہے۔ تو یہ شرک اصغر بنتا ہے۔ اگر بندہ یہ سمجھے نا کہ یہ فلاں چیز کی وجہ سے مجھے نقصان ہو گیا ہے، فلاں کی وجہ سے، تو یہ ہے شرک اصغر۔ اور اگر یہ سمجھے کہ اس چیز یہ نقصان کر سکتی تھی، اس نے کیا ہے نقصان، ایک ہے اس کی وجہ سے ہوا ہے، ایک ہے یہ خود نقصان دینے کے استطاعت رکھتی ہے، یہ شرک اکبر کا مرتکب ہو جاتا ہے بندہ اس سے۔ جی بالکل، یعنی دونوں میں فرق ہے، اگر وہ دونوں میں فرق ہے۔ بسا اوقات یہ بد شگونی شرک اصغر ہوتی ہے، اور بد شگونی بسا اوقات شرک اکبر بھی بن جاتی ہے، اور شرک اکبر بن گئی تو سب کچھ برباد ہو گیا، سب کچھ برباد ہو گئے، یعنی اعمال سارے کے سارے سارے ضائع ہو گئے، ضائع ہو گئے۔ یہ بد شگونی جو ہے نا جاہلیت میں بھی تھی، ہمارے معاشرے میں بھی ہے۔ ڈاکٹر صاحب حقیقت یہ ہے کہ یہ بد شگونی یہ کافروں کا طریقہ تھا، مسلمانوں کا طریقہ تھا ہی نہیں۔ جو کفار تھے نا، وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، کوئی ان کو مصیبت آتی تھی نا ان پر، تو ڈائریکٹ الزام لگاتے تھے کن پر؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر، جو اللہ کی زمین پر سب سے پاک ہستیاں تھیں نا، جی، جن سے پاکیزہ اور بابرکت ہستیاں رب نے پیدا ہی نہیں کی دنیا میں، وہ ان خیر اور بھلائی کے جو منبع اور سرچشمہ تھے، ساری نبوست ان پر ڈال دیتے تھے۔ یعنی آپ اشارہ کر رہے ہیں سورہ یاسین کی طرف۔ سورہ یاسین میں اللہ نے ایک بستی میں 3 جی انبیاء کو بھیجا تھا، 3 رسولوں کو، تو انہوں نے کہا انا تطیرنا بکم، ہم تو تمہاری وجہ سے منحوس ہو گئے، تم تو نحوست لے کر آئے ہو ہمارے پاس۔ اللہ، اچھا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون اور فرعون کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو بھی یہی کہا، انا تطیرنا بکم،
وبمن معکم، ہم تمہارے اور تمہارے وجہ سے اور تمہارے ساتھ جو ہے نا تمہارا کلمہ پڑھنے والے ان کو منحوس سمجھتے ہیں، تمہاری وجہ سے ہم پر نحوست آئی ہوئی ہے۔ اور مشرکین مکہ وہ رسول مکرم خاتم النبیین رحمت للعالمین، اللہ کی مخلوقات میں سب سے زیادہ برکت اور سعادت کی جو ہے نا وہ لانے والے کائنات میں، ان کو منحوس سمجھتے تھے۔ استغفر اللہ۔ یعنی جتنے اپنے اعمال تھے، جو اپنے کرتوت تھے ان کے، اس کی طرف نہیں وہ توجہ کر رہے۔ ہاں، یہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو نحوست والا عقیدہ ہے نا، نظریہ، یہ مسلمانوں کا نہیں ہو سکتا، یہ کافروں کا تھا۔ تو دیکھیں جو کافروں کا نظریہ تھا آج مسلمانوں نے اپنایا ہوا ہے۔